ایک بار پھر تمام دوستوں کے حضور میں یا علی مدد. ہم نے آدم اور فرشتوں کے قصے کو سنا کہ کس طرح سے خداوند تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ اس کو سجدہ کریں، اور اس کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے. اس کو ہم سمجھنے کی یہاں پر کوشش کریں گے. امام کے حضور میں دعا ہے کہ یا مولا تو اس مشکل درس کو ہمارے لیے آسان بنا دے. یا مولا تو ہم پر رحم فرما، کرم کر مولا کہ ہم اس علم کو اور اس میں جو حکمت تو نے چھپائی ہے اس کو سمجھ سکیں اور تیرے فرمان کے مطابق اس پر غور و فکر کر سکیں. یا مولا یا مولا یا مولا. دوستوں، یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوئے تھے کہ جب خداوند تعالیٰ کوئی چیز کن فے کن سے کر سکتا ہے، یعنی کہ صرف اپنے کن کے حکم سے اپنے امر سے کوئی ایک چیز کو پیدا کر سکتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، تو پھر فرشتوں کو یہ حکم فرمانا کہ تم مٹی لے آؤ، میں ایک آدم بناؤں گا، میں ایک انسان بناؤں گا، یہ کیسا ممکن ہوا؟ یہ سوال ہوا تھا. حقیقت میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مٹی کی تعویل کیا ہے، فرشتوں کی تعویل کیا ہے، یا خداوند تعالیٰ کی تعویل کیا ہے. امام جعفر صادق نے اپنے کلیہ ماقلہ میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر جس جس مقام پر خداوند تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے، رب کا نام آتا ہے، وہ حقیقت میں ہم اماموں کے لیے ہے. یعنی کہ اللہ کی تعویل، خداوند تعالیٰ کی تعویل، رب کی تعویل امام ہے. اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی تعویل امام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے فرمایا اپنے فرشتوں سے کہ جاؤ اور مٹی لے آؤ. اگر اللہ کی تعویل امام ہے تو اب یہ فرشتوں کی تعویل کیا ہوگا جس کو خداوند تعالیٰ نے، یعنی کہ جس کو امام نے یہ حکم فرمایا. ہم دیکھیں کہ امام نے اپنی جماعت کو اور اپنی جماعت میں مومنوں کو اپنا فرشتہ کہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب لوگ آپ کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ فرشتے ہیں، آپ ایسے چلیں اور ایسا کام کریں. تو یہاں پر فرشتوں کی تعویل صفحہ اول کے مومنین ہو گئے، اور اس کے اندر جو تیسری چیز تھی وہ مٹی تھی. پیر ناصر خسرو نے اپنی مشہور کتاب وجہ دین کے اندر مٹی اور پانی دونوں کی تعویلات فرمائی ہے، اور ہمارے پیروں نے اپنے گنانوں کے اندر مٹی اور پانی کی تعویلات فرمائی ہے. مٹی یعنی کہ مومن، پانی یعنی کہ علم. اگر اس قصے کے اندر خداوند تعالیٰ بتعویل امام تھے اور فرشتے بتعویل مومنین تھے،
اور مٹی بتاویل ایک مومن تھا اور پانی بتاویل علم تھا، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نے اپنے جماعت کے اندر ان مومنوں کو جو صف اول کے تھے، یعنی کہ لیڈرز تھے، اس کو فرمایا کہ جاؤ اور جماعت کے اندر سے ہی مجھے ایک ایسا مومن شخص لا دو جس کو میں اپنے خود کے ہاتھوں سے پروان چڑھاؤں، اس کو بناؤں، اس کو مولڈ کروں، اس کو ایک ایسا سانچہ بناؤں کہ جس کے اندر میں اپنی روح پھونک سکوں۔ اور امام نے اس کو علم سے، یعنی کہ پانی سے گوندھا، اس کو علم دیتے ہوئے اس کو مولڈ کیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی۔ اس کو صرف ایک مثال میں سمجھتے ہیں، یہ صرف ایک مثال ہے دوستوں، ہم دوبارہ آدم کے قصے پہ لوٹیں گے کیونکہ یہ قصہ بہت ہی اعلیٰ ہے، لیکن چھوٹی سی ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں کہ جب امام کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے، کسی مومن کو بلند ترقی دینا چاہتا ہے، درجات عنایت کرنا چاہتا ہے، تو لیڈرز کو کہتے ہیں جاؤ لے آؤ 1 2 3 مومن کو جس کو میں مکھی بناؤں اور اپنا امر اس کے اندر رکھوں۔ تو شاید لیڈر کہتے ہوگے کہ یا مولا تو ہمیں ہی مکھی بنا لے کیونکہ ہم ہی تو تیرے فرمان بردار مومن ہیں۔ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، جاؤ اور زمین پر سے مٹی لے آؤ، جماعت میں سے مومن لے آؤ۔ تو وہ 1 2 3 نام ملا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں۔ ملا اس میں سے ایک کو چن لیتے ہیں اور اس کو مکھی بنا دیتے ہیں اور اس کا اپنا امر مکھی کے اندر رکھتے ہیں۔ اب جب جماعت کے اندر دعا ہوتی ہے تو کہتے ہیں امر مکھی صاحب، تو مکھی صاحب اپنی عاجزی میں فرماتے ہیں امر حاضر امام، کیونکہ یہی طریقہ کار ہوتا ہے اچھے مومنین کا کہ وہ ہمیشہ اپنا امر امام کی طرف لوٹاتے ہیں۔ آئے دوبارہ آدم کے قصے کے اندر، چونکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، تو اب یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ چونکہ امام بظاہر ہر جماعت کے اندر موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ جماعت کے اندر اپنا ایک خلیفہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو سوال پیدا ہوا تھا کہ کیا خداوند تعالیٰ کہیں جا رہے تھے، اور چونکہ امام ہر جماعت میں بظاہر موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں زمین پر، یعنی کہ ہر جماعت خانے میں اپنا ایک خلیفہ مقرر کرتے ہیں اور اپنی روح، اپنا امر اس کے اندر پھونک دیتے ہیں تاکہ وہ اس کے امر سے کام کرے۔ آئے ہیں ہم دوسرے سوالات پر۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو 40 دنوں میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکھی تو ایک ہی دن میں مقرر ہو جاتا ہے۔ نہیں دیندارو، امام جب مکھی کو سلیکٹ کرتا ہے، امام جب آدم کو بناتا ہے، امام جب ایک مومن کو لیتا ہے اور اس کو آدم بناتا ہے تو اس کو 40 صبح کی عبادت کے اندر اس کو ترقی دیتا ہے اور اس کو مولڈ کرتا ہے اور اس کو روحانی ترقی دیتے ہوئے اس کو
سمجھاتا ہے کہ کس طرح سے حقیقی معنوں میں اس کو خلافت کرنی ہے، اس کو جماعت کو چلانا ہے. اس کے اندر اپنی ایک طاقت کو رکھتا ہے، اپنے ایک امر کو رکھتا ہے، اپنی روح کو رکھتا ہے، اپنے نور کو رکھتا ہے، تاکہ وہ اس کو سمجھ کر، سوچ کر، دیکھ کر جماعت کو گائیڈ کر سکے، یعنی کہ امام کی طرف سے اس کو گائیڈ کر سکے. اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ جہاں پر فرمایا گیا تھا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی، تو یہ فضیلت کی بات تھی کہ خداوند تعالیٰ نے اس کو چن لیا. کس کے اندر سے؟ تمام لوگوں میں سے. اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کو قرآن کے ریفرنسز میں جو ناچیز نے آپ کو پہلے سے ہی وہ دیے ہوئے ہیں، آپ اس میں دیکھیں. آئیں اور آگے کہ جب خداوند تعالیٰ نے مکھی کو امر دے دیا، یاد رکھیں کہ یہ مکھی ایک مثال ہے، ہم بات ابھی بھی آدم ہی کی کر رہے ہیں. جب امام نے مکھی کو امر دے دیا اور یہ کہا کہ جہاں پر میرا امر ہو، امر سے آویو، جب مکھی اپنے پاٹ پہ بیٹھ جائے اور جو مکھی کہے وہ تم کرنا، تم اس کی اطاعت کرنا. یہاں پر سجدہ کرنے سے مراد اطاعت کرنا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ تمام لوگ اس بات پر اتکاف نہیں کرتے ہیں اور نہیں مانتے مکھی کی بات. تو امام فرماتا ہے کہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو کچھ لوگ جماعت میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم تو مکھی سے بہتر ہیں، جس طرح سے ابلیس نے کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ تم باہر نکل جاؤ، یہاں سے تم راندہ ہو، دور ہو جاؤ میری نظر سے. تو جو امام کے امر کو نہیں مانتا وہ شیطان کہلاتا ہے، اور جو جماعت امام کے امر کو مانتی ہے وہ فرشتے کہلاتے ہیں. یہ ہمارے پاس مثال تھی، اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اسی طرح سے ہوتا ہے. آئیں دوبارہ آدم کے قصے میں. فرشتوں کا سجدہ کرنا حقیقت میں دو قسم کا تھا، ایک اس کی اطاعت کرتے ہوئے اور ایک اس کے اندر گرتے ہوئے. یعنی کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں پر میری روح ہے، یعنی کہ آدم کے اندر، تم تمام بھی اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. یہ ہوا فرشتوں کا آدم کے اندر گرنا. اب آدم ایک مکمل کائنات بن گیا تھا، کیونکہ وہاں پر خداوند تعالیٰ کی روح، خداوند تعالیٰ کا نور اور تمام فرشتے آگ موجود ہوئے تھے. اب وہ ایک مکمل عارف کامل، ایک مکمل انسان بن گیا، جس کے لیے ورڈ یوز کیا گیا کہ جب میں اس کو فیشن کر دوں، اس کو مکمل کر دوں، خوبصورت بنا دوں. اس کی خوبصورتی کہاں سے آ رہی تھی؟ خداوند تعالیٰ کے نور سے آ رہی تھی. اور خداوند تعالیٰ سورہ 7:11 میں فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، یعنی کہ صورت رحمان پر بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، کیونکہ اب وہ خدا کے نور کے ساتھ تھا. تو آج امام دنیا کے اندر خداوند تعالیٰ کے نور کے ساتھ ہے. جو اس کو سجدہ کرتے ہیں وہ فرشتے ہیں، اور جو امام کو سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے اور میں تو اس سے بھی بہتر ہوں، وہ ابلیس کی طرح شیطان ہے، اور امام کے نور سے اور امام کے دیدار سے دور ہے.
کیونکہ خداوند تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ تم انسان کو یعنی کہ آدم کو یعنی کہ اس انسان کو سجدہ کرنا جس میں میری روح اور میرا نور ہے۔ اس لیے ہمارے پر آج یہ فرض ہو گیا کہ ہم امام زمان نور خداوندی کو سجدہ کریں۔ آئے ہم اسی قصے میں آگے۔ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب امام نے صرف آدم کو پیدا کیا تھا تو یہ ہوا کہاں سے آ گئی؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ خداوند تعالیٰ کی تعویل امام اور مٹی کی تعویل مومن ہے، تو جب ایک مکھی کو مکھی بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی مکھیانی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے آدم جو ایک مومن تھا، اس کا نام آدم سرندیپی، آدم بجالہ، جو اس زمانے کے اندر ایک مومن شخص تھا، جب امام نے اپنا اسم اعظم اس کو دیا تو اس نے 40 دنوں کے اندر خوب محنت کی اور اپنے اسم اعظم کو پورا کیا۔ تو جب امام نے اس کو درجہ عنایت کیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آ گئی، کیونکہ جب کوئی ایک شخص بادشاہ بنتا ہے تو اس کی بیوی اس کی رانی ہوتی ہے، جب کوئی پریزیڈنٹ بنتا ہے تو اس کی بیوی اس کی فرسٹ لیڈی ہوتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اس مقام پر جاتی ہے جہاں پر وہ بادشاہ بن کر، پریزیڈنٹ بن کر یا مکھی بن کر گیا ہوتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب اس طرح سے بن گیا کہ چونکہ آدم نے جو ایک ایماندار مومن تھا، ایک محنتی شخص تھا، اس نے خوب محنت کی، تو خداوند تعالیٰ نے اس کو اور اس کی بیوی دونوں کو وہ درجہ عنایت فرمایا تاکہ وہ اس مقام پر جا کر ایک ساتھ رہیں۔ لیکن چونکہ یہ ابھی بھی انسان تھا تو آپ نے دیکھا کہ یہ زمین کی بات ہے، نہ کہ ایک آسمان کی کوئی بات تھی، کیونکہ اگر آسمان کی بات ہوتی تو وہاں پر وہ فرشتے ہوتے کہ جو کبھی بھی خداوند تعالیٰ کے فرامین کو رد نہ کرتے اور ایک ہی مرتبہ میں وہ جا کر اس کو مٹی کو لے آتے، لیکن چونکہ یہ زمین کی بات تھی تو ان کو بار بار زمین پر لوٹنا پڑتا ہے اور علیحدہ علیحدہ مومنوں کو امام کے حضور میں پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ امام اس کو اسم اعظم دے کر اس کو ترقی دے سکے، اور اس کو اسم اعظم دے کر اپنے دونوں ہاتھوں سے 40 دن کی عبادت کے اندر اگر وہ مومن محنتی ہے اور محنت کرتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو پھر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا، یعنی میں نے اپنے عقل کل اور نفس کل سے اس مومن شخص کو بنایا کہ جو اپنی محنت سے عبادت کرتا تھا اور عبادت کے اندر خوب محنت کر کے ایمانداری سے اس نے امام کے روح کو، امام کے نور کو حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت ہی بلند اسرار ہے جس پر امام نے توجہ دینے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ چونکہ یہ زمین کی بات تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب قریب ہی انسی شیاطین بھی موجود ہیں، یعنی کہ لوگوں کی صورت میں ہم کو ورگلا دینے والے لوگ بھی شیاطین کی صورت میں موجود ہیں، یا شیاطین ہم کو ورگلا دینے کے لیے انسان کی صورت میں موجود ہیں، اور وہ ہمارے درمیان میں ہی ہوتے ہیں، ہمارے قریب ہی ہوتے ہیں، اور یہ وہ جنت ہے جس کو ہم جماعت خانہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں دوستو کہ یہیں پر بیٹھ کر لوگ
ہم کو ورگلاتے ہیں۔ شیطان کہیں دور سے اور باہر سے نہیں، ہمارے قریب سے ہی اور ہمارے اندر سے ہی آتا ہے اور ہم کو ورگلاتا ہے، اور ہم کو امام کی نافرمان برداری پر ورگلاتا ہے۔ ایک اور سوال ہم نے اٹھایا تھا کہ یہ کیسی جنت ہے جہاں پر کچھ چیزیں ممکن ہے اور کچھ چیزیں ناممکن ہے؟ چونکہ یہ دنیا کی جنت ہے اور ابھی بھی ہم انسانی لباس میں ہیں، تو پھر اس جنت میں ہمارے لیے کچھ چیزیں جائز اور کچھ چیزیں ناجائز ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہم لے سکتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے خداوند تعالیٰ نے ممکن کی ہوئی ہے، حلال کی ہوئی ہے، اور کچھ چیزیں ہمارے لیے ناممکن کی ہوئی ہے، حرام کی ہوئی ہے، اور ان چیزوں کو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں جو ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن ہمارا شیطان ہم کو ورگلاتا ہے اور کبھی کبھار ہم اس کی باتوں میں آ کر خداوند تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، جس سے امام ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ امام بہت ہی مہربان ہے، وہ پھر بھی آج ہمیں اسم اعظم پر اسم اعظم دیے جا رہا ہے، فرامین پر فرامین دیے جا رہا ہے، اور ہمیں خوب علم و حکمت سے مالا مال کر رہا ہے، اپنے دیدار سے مالا مال کر رہا ہے، اور ہم کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ آئی ایکسیپٹ یور سن، میں آپ کے گناہوں کو قبول کرتا ہوں، اور لو میں نے دوبارہ سے ایک مرتبہ تم کو پاک کر دیا۔ یہ ہے امام کی مہربانی اور رحمت۔ انشاءاللہ تعالی اس کے اندر اگر اور کوئی سوالات ہو اور کوئی بات ہو تو آپ ضرور پوچھیں، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی آدم آیا، کیا آج کے زمانے میں بھی امام نے حکم فرمایا فرشتوں کو، کیا آج کے زمانے میں بھی کسی آدم کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی؟ کیا آج کے زمانے میں بھی کسی مومن نے اتنی محنت کی کہ وہ خداوند تعالیٰ کے روح کو حاصل کرتے ہوئے مسجد ملائک بن گیا؟ کیا آج بھی ایسا ہوتا ہے، یا یہ صرف ایک کہانی ہے اور ایک زمانے کی بات ہے اور اب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے؟ کیا یہ ایک پرانے زمانے کا قصہ ہے یا خداوند تعالیٰ کی عادت ہے کہ وہ ہر ہمیشہ اس کو دہراتا رہتا ہے؟ کیا آج بھی خداوند تعالیٰ نے کسی آدم کو بنایا؟ کیا آج بھی خداوند تعالیٰ نے کسی مومن کے اندر اپنی روح پھونکی؟ کیا آج بھی فرشتوں نے اس کی اطاعت کی، اور کیا آج بھی ابلیس نے اس کو نہ مانا؟ انشاءاللہ امام کا حکم رہا، امام کی مدد توفیق تائید رہی تو ہم اس قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ آپ دوبارہ سے کچھ قرآن کے ریفرنس لکھ لیں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر کے ان سوالات کو اور ان جوابات کو سمجھ سکیں۔ تمام انبیاءوں میں سے اور ان کے اولادوں میں سے چن لیا آدم اور نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو۔ اس کا ریفرنس تھا سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ، آیت نمبر 33۔ تمام انبیاؤں کا ذکر 19 نمبر سورہ مریم آیت نمبر 58 میں تھا۔ بعض پر بعض کو فضیلت دی، اس کا ریفرنس 17 کی 55 اور سورہ 2 یعنی کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آدم کو صورت رحمان پر پیدا کیا، اس کا ریفرنس 7 کی 11 ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، یہ بھی 7 کی 11 میں ہے۔ آدم کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا، وہ بھی 7 کی 11 میں آپ کو مل جائے گا۔ انشاءاللہ
ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بہت نوازش، بہت شکریہ. آپ کی دعاؤں کا محتاج ناچیز غریب ابن غریب آپ کے حضور میں دعائے عالی مدد. مولا ہم تمام کو اس علم کو سمجھنے کی اعلی ہمت عنایت فرمائے. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.